وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے سوا کسی کو مت پکاریں جو نہ آپ کو کچھ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اب دیکھیے ہمیشہ جب بھی آیا اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو تو ساتھ میں ينفعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ لاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ۔ کیوں مت پکارو جی؟ یاد رکھو نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے سوائے اللہ سے۔ تو پہلے تمہارا یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ فلاں نفع دے سکتے ہیں، فلاں نقصان دے سکتے ہیں، فلاں کی لجت پکڑ لیں گے، فلاں کی فاتحہ نہیں کرے تو کیا ہے ہمارے لیے معاملہ بگڑ جائے گا، فلاں کی چادر چڑھائیں گے تو ہمارے معاملات سدھر جائیں گے۔ ارے سنو، کائنات میں کوئی نہیں ہے جس کے اندر نفع اور نقصان کا اختیار رب نے رکھا ہے، خواہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں ان کو بھی نہیں دیا۔ پہلے ہم آیت پڑھ چکے ہیں کل، قُل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، کل کی آیت ہم نے پڑھ چکی۔ اللہ کے رسول آپ خود کہہ دیجئے میں بھی نفع و نقصان کا کوئی اختیار اپنے لیے نہیں رکھتا۔ جب اللہ کے رسول کے لیے اختیار نہیں ہے تو بابا شابا کہاں سے آئیں گے؟ ہاں سب تو اللہ کے رسول کے بعد امتی ہے نا جی، کتنے بھی بڑے ہو جائیں۔ تو یہ اختیار کا معاملہ رکھنا ہی، عقیدہ رکھنا ہی بہت بڑا غلط ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے یا تمہارے لیے کوئی خوشی پہنچائے۔ تو تم پکارو مت اے اللہ کے رسول اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو دراصل نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ گویا کہ یہ تنبیہن خطاب تو رسول سے ہے لیکن بتایا ہم کو جا رہا ہے کہ کیونکہ کبھی رسول نہ نبوت سے پہلی زندگی میں شرک کرتا ہے، جہاں نبوت نہیں ملتی ہے اس زندگی میں بھی شرک نہیں کرتا، اور آگے کی زندگی میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے وَلَا تَدْعُوا، آپ مت پکاریے، کہ مطلب یہ ہے کہ اصل میں سنگینی ایسی ہے کہ اگر آپ بھی ارتکاب کریں گے تو اللہ سزا دے دے گا۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے سوا کسی کو مت پکاریں جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی واسطے میں نے بتایا سنگینی کے اعتبار سے یہاں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ فعل اتنا اللہ کو ناپسند ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی کریں گے فَإِن فَعَلْتَ، حالانکہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، حاشیے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک کریں گے، لیکن خطاب ان کو کر کے بتانا مقصود کیا ہے کہ دیکھو گناہ اتنا بڑا ہے کوئی بھی کرے بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ بھی کریں گے فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر تو آپ بھی ظالموں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔